نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم نور من الله وكتاب مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات درود پاک پڑھی. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حضرات گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کا ظاہری ترجمہ تو یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تحقیق تمہارے پاس ایک نور آیا اللہ کی طرف سے اور ایک روشن کتاب آئی. نور سے مراد جو مفسرین اکرام نے دیا ہے کہ نور سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی اور کتاب مبین سے مراد قرآن پاک. وہ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس نور یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور تمہاری رہنمائی کے لیے پھر ایک کتاب بھی نازل کی جس کا نام قرآن پاک ہے. پہلے کئی دنوں سے میں یہ بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی تخلیق کی ان کو پیدا فرمایا نا، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت کے اندر وہ نور رکھا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ نور پشت در پشت چلتا آیا، یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تک، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی ہیں ان تک ان کی پشت میں چلتا ہے. لیکن میں ایک بات کی وضاحت کر لوں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جن پشتوں سے بھی وہ نور گزرا ہے وہ سارے کے سارے مواحد تھے، ایک خدا کو ماننے والے تھے، ان میں سے کوئی بھی مشرک نہیں تھا. لیکن جن پشتوں سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نامی گزرا، جب جس پشت کے اندر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نور ہے تو اس پشت سے اللہ تعالیٰ نے برکتیں پیدا کر دی اور ان سے پھر برکتوں کا ظہور ہونا شروع ہو گیا. یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ نور حضرت عبد المطلب جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا ہیں ان کی پشتی میں آیا تو ان سے برکت ایک تو یہ نازل ہوئی، ایک تو یہ برکت ظاہر ہوئی کہ اگر اس شہر کے اندر مکہ کے اندر اگر بارش نہیں ہوتی تھی تو جو لوگ تھے وہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جاتے تھے اور باہر لے جا کر دعا کرتے اور ان کے نامی کا وسیلہ پیش کرتے تو اللہ تعالیٰ اپنی بارش کا اپنی رحمت کا نزول عطا فرما دیتے، بارش ہو جاتی تھی. ایک برکت تھی، ویسے بہت ساری برکتوں کا ظاہر ہوا. ایک اور برکت، یہ مکہ کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا عمرو بن حارث. جب اس نے یہ دیکھا کہ جو مکہ والوں ہیں ان امتی کی بت پرستی میں مشغول ہو گئی، انہوں نے بتوں کی بات کرنی شروع کر دی، بتوں کو اپنا خدا مان لیا. ان کے سمجھانے کے باوجود جب یہ قوم راست پر نہ آئی، بتوں کی بات کرتی رہی، روکنے کے باوجود جب انہوں نے نہ مانا
اور ایک خدا کی عبادت کرنے سے انکار کر دیا، تو اس خیال سے کہ کہیں یہ مکہ کے اندر عذاب نازل نہ ہو جائے، انہوں نے ایسا کیا کہ جو آب زمزم تھا جس کا پانی کبھی خشک نہیں ہوا، انہوں نے اس کو بند کیا اور وہاں ہجرت کر کے یہ یمن کی طرف چلے گئے، اور کئی سو سال بلکہ روایت کہتا ہے کہ 500 سال وہ جو آب زمزم میں وہ بند رہا۔ اب کسی کو خبر بھی نہیں تھی کہ یہاں ایک کنواں تھا، یہاں ایک چشمہ تھا کہ جس کا جو پانی وہ بڑا متبرک پانی ہے اور وہ چشمہ کبھی خشک نہیں ہوتا، کسی کو وہ نام و نشان ہی بھول گئے تھے، کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں کوئی چشمہ بھی تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ ایک برکت کا ظہور کیا، وہ یہ کہ ایک اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو خواب میں بتایا کہ ایک کنواں، ایک چشمہ جس کا پانی بڑا متبرک پانی، اور ایسا پانی کا چشمہ ہے کہ جس کا وہ پانی خشک نہیں ہوتا، لہٰذا اس کو تم کھود دو۔ لیکن وہ فرشتے نے آ کر یہ بات کے خواب کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے لیے ان کو بتا دیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ کہاں ہے۔ دوسرے دن پھر یہی خواب آیا، وہ فرشتے آ کر خواب میں یہ کہا کہ ایک کنواں ہے جس کا پانی بڑا میٹھا پانی ہے، بڑا متبرک پانی ہے، ہر بیماری کی مطلب کو وہ شفا ہے، لہٰذا اس کو کھود لو۔ اس نے پھر نہیں بتایا کہ وہ کہاں ہے۔ دوسری رات گزر گئی، تیسری رات پھر وہ فرشتہ ہے، پھر اس نے یہی بات دی، تو حضرت عبد المطلب نے پوچھا کہ وہ کنواں کہاں ہے، اس کی نشانی کیا ہے، کہاں ہے؟ اس فرشتے نے بتایا کہ یہ جو کنواں کے جہاں یہ جو لوگ یہ بتوں کے نام پر قربانی کرتے ہیں، بتوں کو ذبح کرتے ہیں، لہٰذا جہاں ان کا جو گوبر پڑا ہوا ہے یہاں وہ چشمہ موجود ہے، اور ایک کب آئے گا وہ چونچ مار کر یہ تمہیں بتا دے گا کہ مطلب کہ کنویں کی جو بنیاد ہے چشمے کی وہ یہاں ہے، تمہیں کھود لینا۔ تیسری بات فرشتے نے سب کو بتا دی۔ اب حضرت عبد المطلب نے اپنے ان کے جو بیٹے تھے ان میں سے ایک بیٹا جن کا نام تھا حارث، ان کو ساتھ لیا اور اس مقام پر آ کے بیٹھ گئے کہ جہاں مطلب کہ جو بت تھے وہ اپنے وہ بشر جو تھے وہ بتوں کو ذبح کرتے تھے، اور جہاں ان کا یہ گوبر وغیرہ پڑا ہوا تھا یہاں پہ بیٹھ گئے، انتظار کرنے لگے کہ وہ کب آئے اور ہمیں یہ بتا دے کہ وہ چشمہ کہاں ہے۔ تو وہ آیا، اس نے اس مقام پر چونچ ماری، حضرت عبد المطلب سمجھ گئے کہ یہاں وہ چشمہ موجود ہے، انہوں نے وہ چشمہ کھودنا شروع کر دی، مٹی کھودنی شروع کر دی۔ تو جو مشرق تھے ان کے جو سردار تھے وہ بھی آ گئے، کہنے لگے آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تو ہمارے بتوں کو ذبح کرنے کی جگہ ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہاں ایک چشمہ موجود ہے جو کہ بڑا متبرک ہے۔ انہوں نے کہا یہ کہاں ہے، کوئی چشمہ نہیں ہے، ہمیں تو کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے جو جگہ موجود ہے، اور یہ تو وہ بتوں کے ذبح کرنے کی جگہ ہے، یہ ہمارا بتوں کے نام پر ہم قربانی کرتے، وہ جانوروں کی ذبح کرنے کی جگہ ہے، تو آپ مطلب کہ جگہ کو خراب کر رہے ہیں۔ ان کا کہ نہیں، مجھے یقین ہے کہ اگر یہ چشمہ نہ نکلا تو پھر میرے جو 10 بیٹے ان میں سے ایک بیٹے کی قربانی کروں، قربان کر دوں گا۔ ہر وہ جو قریش تھے وہ خاموش ہو گئے، 2 دن کھودتے رہے، تیسرے دن جو وہ چشمے کی جو بنیاد تھی وہ چشمہ غائب ہو گیا۔ جب چشمہ غائب ہوا پانی نکلا، بڑا میٹھا پانی تھا، تو لہٰذا ہر ایک یہ دعویٰ کرنے لگا کہ نہیں یہ تو ہماری مل گئے، دوسرا کہنے لگا یہ ہماری مل گئے۔ لہٰذا حدیث میں آتا ہے کہ وہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ دنگا فساد نہ ہو جائے، لڑائی ان کے قریب تھی۔ حضرت عبد المطلب بڑے سیانے تھے، انہوں نے کہا کہ لڑائی کرنے کی ضرورت ہے تو میں ایسا کروں کہ یہاں ایک راگ رہتا ہے، تو لہٰذا اس کے پاس جا کے فیصلہ کروا لیتے کہ یہ کنواں کس کا ملک تھا، وہ تورات انجیل کا وہ عالم ہے، جانے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، سب اس پر متفق ہو گئے۔ جب سب متفق ہو وہاں سے چلے تو راستے میں کچھ جنگل بڑھتا تھا، اتفاق ایسا ہوا کہ ان کے پاس جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب مختلف جہاں وہ راہ رہتا تھا وہ ذرا دور تھا، اب انہوں نے سوچا کہ کیا کریں، پھر وہ لوگ آئے کہ عبد المطلب کے پاس کیا کرے، پانی ہمارا ختم ہو گیا، یہاں کوئی قریب آبادی بھی موجود نہیں، مختلف جہاں ہم پانی لے سکے تو لہٰذا کیا کریں۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم اب ناامید تو ہو گئے، تم ایسا کرو کہ اپنی قبر کھود لو، لہٰذا جو مرتد ہے اس کو قبر میں دفن کرتے گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی۔
انہیں قبریں کھودنی شروع کر دی. اب وہ قبریں اب آدھی ہوئی تھی, ساری نہیں کھدائی ہوئی تھی. تو پھر حضرت حضرت عبد المطلب ان کو تسلی دی کہ بھی کوشش کرو, شاید کہ مطلب کہ ہم یعنی وہ بھوکے پیاسے شاید اس آبادی تک پہنچ جائے جہاں وہ رہ رہتا ہے. انہوں نے کہا یہ تو بھی بات ٹھیک ہے. پھر انہیں کوشش کی, وہاں سے چلے. 12 وہ رہ کے پاس ابھی گئے نہیں تھے. انہوں نے کہا اپنی سواریاں اٹھاؤ, چلو نکلو یہاں سے. جس سب نے سواری اٹھائی تو جس جگہ پر حضرت عبد المطلب کی اونٹنی بیٹھی ہوئی تھی جب اس کو اٹھایا گیا تو نیچے سے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. اب وہ قریش والوں کو کہنے لگے کہ اب رب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی فیصلہ کر دیا ہے, جس خدا نے تمہیں یہاں یہ چشمہ عطا فرمایا اسی ذات نے تمہیں مکہ کے اندر بھی چشمہ عطا فرمایا. یہ تھی حضرت عبد المطلب کی جو نبی علیہ السلام کے دادا تھے, ان کی برکت. یعنی جن پشتوں سے بھی نبی علیہ السلام کا نور گزرا, ایک تو سارے کے سارے موبائل تھے اور ان سے برکتیں بھی ظاہر ہونی شروع ہو گئی تھی. یہاں تک کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کے والد تھے, ان کی پشت میں آ گیا. جب ان کی پشت میں آیا تو پھر وہ جو نور تھا نبی علیہ السلام کا, حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ کی پیشانی سے وہ ظاہر ہو رہا تھا, چمک رہا تھا. حضرت عبداللہ خود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کے والد ہیں, وہ خود فرماتے کہ مکہ کے ایک گلی سے میں گزر رہا تھا. وہاں ایک عورت تھی جس کا نام تھا فاطمہ بن مرہ, جو حدیث میں آتا ہے اس کا نام فاطمہ بن مرہ تھا. اس نے جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو کہنے لگی کہ اگر آپ میرے ساتھ نکاح کر لیں تو میں اس نکاح کے بدلے میں آپ کو 100 عطا کروں گی. حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ جی میں اپنے والدین کے بغیر میں نکاح نہیں کر سکتا, جس پر وہ راضی ہو کے نکاح کر لوں. کچھ عرصے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گیا, جو نبی علیہ السلام کی والدہ معاہدہ تھی. اب وہ جو نور تھا وہ حضرت آمنہ کے پیٹ میں منتقل ہو گیا. پھر اسی گلی سے گزرے, اتفاق سے وہ اور کھڑی سی گلی کے اندر فاطمہ بن مرہ, اس نے جب حضرت عبداللہ کی پیشانی دیکھی کہ جس کے اندر وہ نور نہیں تھا, اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا. اور حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ بھائی ایک تو وہ وقت تھا کہ جب آپ مجھے دعوت دیتی تھی کہ مطلب کہ اگر آپ میرے ساتھ نکاح کریں تو میں 100 دوں گی, اور آپ نے آج مجھے آپ نے دیکھا آپ نے منہ دوسری طرف کر لی. تو وہ کہنے لگی کہ مجھے آپ کی ضرورت نہیں تھی, میں تو اس نور پر فریشتہ تھی کہ جو آپ کی پیشانی پر چمک رہا تھا. اور یہی وجہ سے ایک میں بتا دوں, حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام کا نور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آپ کے آباء و اجداد میں سے ان کی پیشانی میں آیا, تو آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ جس وقت یہ ملک شام سے یہ چلے مصر کی طرف یہ تبلیغ کرنے کے لیے, تو راستے میں بیت مطلب وہاں دیکھا کہ بڑے بڑے جو عمراء, بڑے بڑے جو رئیس ہیں اور مطلب کہ بڑے بڑے شہزادے بڑا عمدہ لباس پہن کر وہ ایک جگہ سارے کٹھے بیٹھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے گزری, آپ نے پہلے سنا بھی ہوا ہے, وہاں سے گزری تو پوچھا بھی یہ کیا معاملہ ہے, یہاں تو بڑے بڑے مطلب کہ رئیس شہزادے, بڑے بڑے امیر, بڑے بڑے شہزادے اور بڑا عمدہ لباس پہن کر یہاں بیٹھے, کیا کر رہے ہیں, کیا وجہ, کیا معاملہ ہے. لوگوں نے کہا کہ اس ملک کی جو بادشاہ ہے اس کی ایک شہزادی ہے اور اس نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ جی میں اپنی مرضی سے شادی کروں گی. اس نے یہ اعلان کر رکھا ہے, تو اس لیے آج یہ تیسرا دن ہے جو 3 دن سے لوگ بڑے بڑے شہزادے, بڑے بڑے رئیس اور بڑے بڑے عمراء اور بڑا عمدہ لباس پہن کر وہ آ کر بیٹھ کر چلے جاتے ہیں, لیکن آج تک تو شہزادے نے کسی کو پسند نہیں کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو مسافر تھے اس وقت ہوائی جہاز تو بیٹھے ہی نہیں, نہ کوئی کاریں تھی, لوگ یہ پیدل سفر کرتے تھے, تو لہٰذا ان کے وہ کپڑوں پر رد و غبار بھی ہوتا تھا, میلے پچیلے کپڑے تھے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی زیادہ مسافر تھے, ان پر وہ رد و غبار پڑا ہوتا, لہٰذا وہی رد و غبار کے ساتھ ان میلے کپڑوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کونے میں بیٹھ گئے. کونے میں بیٹھ گئے, وہ شہزادی آئی اپنی سہیلیوں کے ساتھ, ہاتھ میں وہ ہار اٹھایا ہوا تھا, سب کو دیکھتے گئی یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی, انہوں نے وہ اپنا جو ہار تھا وہ ان کے گلے میں ڈال دیا. تو لہٰذا ان کے ساتھ ان کا نکاح گیا
اور وہ عورتیں حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کے یہاں حضرت اسحاق علیہ السلام اور پھر ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے پوتے تھے وہ پیدا ہوئے، وہ مطلب کہ وہ نبی کی وہ والدہ تھی، وہ حضرت سارہ تھی، اس لیے کہ وہ حالانکہ بڑے بڑے شہزادے تھے لیکن انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں دیکھا، بلکہ ان کی پیشانی سے جو نبی علیہ السلام کا نور چمک رہا تھا اس نور پر وہ فرشتہ تھی، حدیث میں آتا ہے اس نور کو دیکھ کر آپ نے وہ جو ہاتھ ان کے گلے ان کے وہ گود میں ڈال دیا تھا، تو لہٰذا جن پشتے سے بھی نبی علیہ السلام کے یہ نور گزرا، ایک تو وہ سارے کے سارے موبائل تھے اور پھر ان کے اندر برتی بھی ظاہر ہوتی۔ جب حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام کا نور حضرت آمنہ کے پیٹ میں آیا تو حدیث میں آتی ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتی ہے کہ جب میرے پیٹ میں اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف فرما تھے تو ان کی برکتیں کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ میں اگر پہلے تو یہ تھا کہ میں جب پتھر پر چلتی تھی تو ظاہر تو پتھر ہی تھا، سخت تھا، لیکن نبی علیہ السلام کا جب ان کا میرے پیٹ میں جب ان کا آمد ہوا وہ تشریف لائے تو لہٰذا ان کی برکت یہ ہوئی کہ میں جس پتھر پر چلتی تھی وہ پتھر موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، اگر میں پانی پینے کے لیے کسی کنویں پر چل جاتی تو مجھے پانی پھینکنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہ پانی خود نکل کر میرے پاؤں میں وہ جاری ہو جاتا تھا، یہ تھی نبی علیہ السلام کی برکت۔ اور پھر جب اللہ کے محبوب علیہ السلام کی جب آمد ان کو تشریف لائے تو لہذا اس آپ کے آمد پر آپ کی تشریف پر اللہ تعالیٰ نے بھی خوشی کا اظہار فرمایا، یہ بھی میں بتا دوں، ایک تو یہ خوشی کا اظہار فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام کی آمد ہوئی نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کو کہ تم 3 جھنڈے ڈال دو، ایک جھنڈا ڈالو خانے کعبے کی چھت پر اور ایک مشرق سے اور دوسری مغرب، یہ ایک جو مشرق ہے وہاں ایک جھنڈا ڈال دو اور دوسرے جو مغرب ہے وہاں جھنڈا ڈال دو۔ اب مردسی میں فرماتے تھے اس کے لیے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کا اظہار تھا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی آمد ہو رہی تھی، اور دوسرا اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، کہتے فعل الحکیم لا یخبر حکمت کے کہ حکیم کا کوئی فعل کسی حکمت سے خالی نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر فعل میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اور حکمت یہ تھی کہ ان جھنڈوں کا اشارہ یہ تھا کہ یہ جو اسلام ہے جو دین حق ہے یہ خانے کعبے سے شروع ہوگا اور مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل جائے گا، یہ اشارہ تھا۔ اور پھر ایک اور بھی سن لیجیے حدیث، بڑی صحیح حدیث، بخاری اور مسلم نے اس کو نقل کیا، مجھے بڑی مشہور حدیث۔ جب نبی علیہ السلام کی ولادت بات ثابت ہوئی نا تو ایک لونڈی تھی جس کا نام تھا صوبیہ یا سوائبیہ، مختلف لوگوں نے لکھا یا صوبیہ تھا یا ان کا نام سوائبیہ تھا۔ حضرت ابو لہب جو لونڈی تھی، لیکن ابو لہب کے بارے میں سن لیجیے، ابو لہب نبی علیہ السلام کا سکا چچا تھا، اور یہ وہ چچا تھا کہ جس نے ساری زندگی نبی علیہ السلام کی مخالفت کی اور جس کے خلاف اللہ تعالیٰ نے ایک ایت بھی نازل فرمائی، پوری سورت نازل فرمائی کہ ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہ نبی علیہ السلام کا سکا چچا تھا۔ واقعہ یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ مکہ والوں کو جو قریش تھے ان کو دعوت دی، صفا مروا پر آپ کھڑے تھے، صفا مروا یہ جو ہے نا یہ اس کا مروا صفا جو پہاڑی ہے صفا مروا نے جو صفا پہاڑی ہے جو خانے کعبے کے قریب ہے، اس کے سامنے ایک پہاڑی جس کو صفا کہتے ہیں، لیکن آج کل وہاں وہ موجود نہیں ہے، وہ اصل میں یہ جو شاہی محل بنا ہوا اس کے اندر آ گئی ہے، اس کی زیارت نہیں ہو سکتی، اس پہاڑی پر نبی علیہ السلام کھڑے تھے اور یہ سارے جو مکہ کے سردار ان کو یہ بلایا تھا۔ نبی علیہ السلام نے سب کو بلا کر یہ کہا کہ بھائی یہ بتاؤ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہاں ہم یقین کر لیں گے، اس لیے کہ آپ نے مطلب کہ بچپن سے لے کر ابھی تک آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا، آپ تو صادق امین ہیں، سچے ہیں، لہٰذا تم یقین کر لیں گے۔ تو نبی علیہ السلام کو فرمایا پھر یقین کر لو کہ ان بتوں کو چھوڑو جو تمہیں نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، لہٰذا سبحان اللہ شریک کی عبادت کرو جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور اس کی ذات و صفات کے اندر کوئی شریک نہیں۔
ابو لہب جو نبی علیہ السلام کا سچا چچا تھا یہ اٹھا اس پر کہنے لگا نعوذ باللہ اے محمد آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے، آپ نے ہمیں اس لیے بلایا تھا کہ آپ ہمارے بچوں کو بلا بلا کہیں، اس لیے بلایا تھا۔ تو اس کے خلاف اللہ تعالیٰ نے پوری سورت پر جدا اتاری، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، تو میرے نبی کو کہتا ہے تیرا ہاتھ ٹوٹ گیا، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ یہ پوری سورت اس کے حق میں نازل ہوئی۔ لیکن جس وقت اللہ کے محبوب علیہ السلام کی پیدائش ہوئی نا تو سوائلیہ جو لونڈی تھی اس نے جا کر ان کو خوشخبری دی کہ تیرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو اس نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہ میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ اس وقت وہ نبی تو نہیں تھے، نبوت کا دعویٰ تو نہیں کیا تھا، نبوت کا دعویٰ تو کیا 40 سال بعد۔ تو خوشی میں آ کر اس نے اپنی شہادت کی انگلی کا اشارہ کیا، فرمایا کہ تم نے مجھے خوشخبری سنائی ہے یا جا میں نے تم کو آزاد کر دیا۔ اب اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس ان کو خواب میں دیکھا، ان سے پوچھا بتاؤ بھائی تو نے تو ساری زندگی نبی علیہ السلام کی مخالفت کی تھی، نبی علیہ السلام کو کہاں اعلان کیا تھا، بتا تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا جی کہ پورا ہفتہ جو ہے وہ مجھے عذاب ہوتا رہتا ہے، پورا ہفتہ مجھ پر عذاب ہوتا رہتا ہے، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے کہ جس دن نبی علیہ السلام کی ولادت پر شہادت ہوئی تھی تو میں نے خوشی میں آ کر اپنی لنگی کو آزاد کر دیا تھا اور شہادت کی انگلی کا اشارہ کیا تھا، اب اس انگلی سے تھوڑا سا پانی آتا ہے میں اس کو چوستا ہوں اور جس پر مجھے سکون آ جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ وہ کافر تھا، ساری زندگی نبی علیہ السلام کی مخالفت کی، لیکن اس نے خوشی کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑا سا بدلہ دے دیا۔ تو جو اگر ایک مسلمان نبی علیہ السلام کی ولادت بعد سال پر خوشی کا اظہار کرے تو یقین اللہ تعالیٰ کہنا مطلب ہے کہ اس کو اس کا ضرور بدلہ دے گا۔ لیکن ایک میں تھوڑا سا عقیدہ بتا دوں، ایک یہ تقریباً یہ چوتھا جمعہ ہے جس میں مطلب میں نبی علیہ السلام کے نور پر تقریر کروں، یہ غالباً چوتھا جمعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے پاس ایک نور بھیجا۔ اب مسئلہ یہ کہ کیا نبی علیہ السلام نور ہے یا بشر؟ اس میں تو لوگوں نے اختلاف کیے۔ بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں، ان کا نام دینا نہیں چاہتا کہ بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں نہیں جی نبی علیہ السلام تو بشر نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا بشر مثلکم ہوں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، تو میں طرح انسان ہوں، لہٰذا اس واسطے وہ بشر ہے، انسان ہے، وہ نور نہیں۔ لیکن اہل سنت جماعت کا عقیدہ یہ، اہل سنت جماعت کا عقیدہ یہ کہ نبی علیہ السلام نور بھی ہیں اور نبی علیہ السلام بشر بھی ہیں۔ پہلے تو یہ وضاحت کر دوں کہ نورانیت اور بشریت کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے، یہ دونوں ضدیں نہیں ہیں، یہ آپس میں کوئی ان میں اختلاف نہیں ہے کہ جو نور ہے وہ بشر نہیں ہو سکتا اور جو بشر وہ نور نہیں ہو سکتا، ایسی ضد نہیں ہے، تضاد نہیں ہے، اس کے اندر کوئی تناقض نہیں ہے، کچھ قسم نہیں ہے، بلکہ جو انسان ہے جو نور ہے وہ بشر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس پر ایک تو حدیث بخاری شریف کی کہ نبی علیہ السلام کو وہی نازل ہوتی ہے تو اس کے مختلف طریقے تھے، میں اس کی تفصیل میں نہیں کہنا چاہتا۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ حضرت دہیہ کلبی یہ نبی علیہ السلام کے ایک خوبصورت صحابی تھے، حضرت جبریل علیہ السلام حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے اور وہ وہی نبی علیہ السلام کو سنا دیتے تھے۔ تو حالانکہ وہ جو فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام وہ نور ہیں، یہ سارے فرشتے یہ نور سے پیدا ہوئے، لیکن وہ انسانی لباس میں آتے تھے، تو لہٰذا اگر بشریت اور نورانیت کے اندر اختلاف ہوتا، تضاد ہوتا تو فرشتہ انسانی شکل میں نہ آتا، تضاد نہیں۔ ایک دوسرا ایک فلسفے کا مذہب ہے، فلسفے کا مذہب بتا دوں، فلسفے والے نے جو نقل کیا، فلسفی اپنی کتابوں کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ انسان کی جو ہڈی ہے اس کی نشو نما ہوتی ہے، یہ ذرا غور فرمائیے، اس کی میں نے ایک مثال دینی ہے، یہ انسان کی جو ہڈی اس کے اندر نشو نما ہوتی ہے، یعنی ہڈی بڑھتی ہے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ اگر چھوٹا سا پردہ ہوتا ہے تو اس کی جو ہڈی جو پلوی کی ہڈی وہ چھوٹی ہوتی ہے، تو جیسے اس کا بڑھ جاتا ہے وہ ہڈی جو بڑھ جاتی ہے، جہاں تک جب وہ جوان آتا ہے اس کے سارے جو ہڈی وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس کا یہ ثابت ہوا کہ چھوٹے سے چھوٹے کی ہڈی چھوٹی ہوتی ہے، بڑا جب آدمی ہو جاتا ہے تو اس کی جو ساری ہڈیاں پنڈلی کی ہڈی لے لے، ہاتھ کی ہڈی لے وہ بڑھ جاتی ہیں، تو لہٰذا ہڈی وہ بڑھتی ہے۔ ایک دوسرا اصول یہ کہ کوئی چیز نشو نما کے بغیر نہیں بڑھتی، اس کے اندر نشو نما ہوتی ہے، وہ خوراک لیتی ہے کہ پھر اس کی نشو نما ہوتی ہے، خوراک کے بغیر اس کی نشو نما نہیں ہوتی۔ اب وہ تمہیں کوئی ہڈی
کیسے خوراک لیتی، کیسے بڑھتی ہے، کس سے خوراک لیتی. اب اللہ تعالیٰ بڑا دانا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر فعل کے اندر کوئی حکمت ہے. اور یہ بات بزاری نہیں نقل کی ہے کہ جو قرآن پاک کی تفسیر ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک ہڈی رکھی ہے، ایک گوشت رکھا ہے. تو یقیناً یہ جو ہڈی ہے یہ گوشت سے غذا حاصل کرتی ہے تو یہ بڑھتی ہے. ہڈی گوشت سے غذا حاصل کرتی ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جو گوشت ہے وہ تو انتہائی نرم ہے اور وہ جو ہڈی انتہائی سخت ہے. ان کے اندر تو کوئی وصف مشترک ہے ہی نہیں کہ مطلب کہ وہ سخت وہ نرم چیز سے براہ راست کیسے غذا حاصل کر سکتی. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے گوشت اور اس ہڈی کے درمیان ایک ہڈی اور پیدا کی ہے جس کو آپ پنجابی میں منکری ہڈی کہتے ہیں. وہ کھا جاتے ہیں، دوسرے دن نہیں کھائی جاتی. اور جو منکری ہڈی ہے وہ کھائی جا سکتی ہے، اس کو کھا جاتی ہے منکری ہڈی. اب اس منکری ہڈی کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو وصفیں رکھی ہیں. ایک نرمی والی وصف بھی ہے، یعنی وہ ہڈی کی طرح سخت نہیں ہے ورنہ آپ اس کو کھا نہیں سکتا. وہ اس کے اندر ایک نرمی والی وصف بھی ہے، دوسری اس کے اندر تھوڑی سی سخت بھی ہے، یعنی وہ گوشت کی سخت بھی ہے. ان کو دونوں وصف رکھی ہے. وہ اس کے اندر نرمی بھی ہے، یعنی نرمی بھی جنا گوشت ہے، اس کے اندر سختی بھی ہے لیکن اتنی سختی نہیں ہے کہ جنا وہ ہڈی ہے. تھوڑا سا نرمی ہے تو وہ سخت بھی تھوڑی سی. لہٰذا اس کے اندر اللہ نے دو وصفیں رکھی، نرمی اور وصفے کی. نرمی والی وصف سے وہ جو منکری ہڈی ہے وہ گوشت غذا حاصل کرتی ہے، اور جو سختی والی ہڈی ہے اس سے وہ ہڈی کو خراب دیتی، ہڈی بننا شروع ہو جاتی. یہ اگر مسئلہ سمجھ گئے. اب آگے اصل کی طرف کہ اللہ تعالیٰ بڑا دانا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے اندر دو وصفیں رکھی ہیں، نورانیت والی وصف بھی رکھی ہے، بشریت والی بھی رکھی ہے کہ نبی علیہ السلام نور بھی ہے اور بشر بھی ہے. دونوں وصفیں رکھی ہے. کیوں؟ حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے فیض حاصل کرنا تھا. ہم ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل کو عمل کرنا تھا نا، تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے فیض حاصل کرنا تھا. تو اللہ تعالیٰ تو محض نور ہے، ہم محض بشر ہیں، لہٰذا ہم براہ راست اللہ تعالیٰ سے فیض حاصل نہیں کر سکتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اور ہمارے درمیان انبیاء کو پیدا کیا، نبی علیہ السلام کو پیدا کیا، جس کے اندر دو وصفیں رکھی. ایک وصف نورانی والی وصف رکھی، دوسری وصف بشریت والی وصف رکھی، تاکہ نبی علیہ السلام نورانیت والی وصف سے اللہ تعالیٰ سے فیض حاصل کرے اور بشریت وصف سے ہمیں فیض دیتے ہیں. لہٰذا سے لیے اللہ تعالیٰ بڑا بڑا ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نور بھی ہے بشر بھی ہے. لہٰذا قرآن پاک میں نور کا بھی ذکر ہے اور بشر کی ذکر ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن حضرات کو سنتے ہیں